ہاں کہتے ہیں مذکورہ بحروں میں سبب و وتد کی تقدیم و تاخیر کے ذریعے بعض بحریں بعض سے نکلتی ہیں۔ اس کے لیے 5 دائرے وضع ہیں۔ نمبر 1 مختلفہ، نمبر 2 مؤتلفہ، نمبر 3 مجتلبہ، نمبر 4 مشتبہہ، نمبر 5 متفقہ۔ آپ نے جو 16 بحریں پڑھی ہیں ان 16 بحروں کے جو اجزاء ہیں ہر ایک میں سبب اور وتد ہے۔ یہ تو آپ نے بخوبی جان لیا کہ سبب اور وتد ہی سے تمام اجزاء یہ مرکب ہیں، اور سبب وتد ہی اصل ہیں، انہی سے اجزاء مرکب ہوتے بنائے جاتے بنتے ہیں۔ آپ نے 16 بحریں پڑھی تو ان 16 بحروں کے لیے 5 دائرے 5 گولے بنائے گئے۔ ان میں یہ دکھائیں گے کہ ایک بحر میں اگر تقدم اور تاخر کریں، ایک ہی بحر کو لیں اور اس میں آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کریں تو 1 سے زائد 2 3 4 بحروں کا وزن نکل آئے گا ایک بحر سے، ایک وزن سے، ایک بحر سے۔ ہاں جب آپ اس ایک بحر میں کیا کریں گے؟ سبب اور وتد میں تقدم اور تاخر کریں گے تو 1 سے زائد 2 3 4 5 6 تک اوزان وزن نکل آتے ہیں۔ کیسے نکلتے ذرا دیکھیے، تھوڑی سی توجہ دیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں نمبر 1 مختلفہ، کہتے ہیں اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں۔ جو دائرہ جو گولہ مختلفہ ہے اس کا نام، ہاں اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں۔ کیسے نکلتی ہیں؟ کہتے ہیں فعول مفاعل، فعول مفاعل کو دائرے میں پڑھ لیں، پہلے دائرے میں لکھیں اور فعول سے شروع کریں تو بحر طویل ہے۔ اگر فعول کے لن سے شروع کریں اور کہیں لن مفاعی، لن فعو، لن مفاعی، لن فعو تو فاعلات فاعل، فاعلات فاعل کا وزن پایا جائے گا اور یہ بار مدید ہوگی۔ اگر ایلن سے شروع کریں اور کہیں ایلن فعو، لن مفا، ایلن فعو، لن مفا تو مستفعل فاعل، مستفعل فاعل کا وزن پایا جائے گا اور یہ بار بسیط ہوگی۔ اسی طرح دوسرے دائرے کو لکھ کر تفصیلاً سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اوپر آپ، ہاں پہلا دائرہ کیا ہے؟ دائرہ مختلفہ، یہی ہے کیا ہے؟ دائرہ مختلفہ۔ پہلا دائرہ جسے آپ نے ابھی پڑھا وہ ہے دائرہ مختلفہ۔ ہاں سیدھے ہاتھ پہ جو نمبر 1 پہ دائرہ ہے، ہاں اس کو دائرہ مختلفہ کہتے ہیں۔ اس دائرے سے 3 بحریں نکلتی ہیں۔ کتنی؟ 3 بحریں نکلتی ہیں۔ کیسے نکلتی ہیں؟ دیکھو نمبر لگا ہوا اوپر، لکھا ہوا ہے طویل، پھر لکھا ہے مدید، پھر لکھا ہے بسیط، لکھا ہوا ہے طویل مدید بسیط۔ جو پہلا دائرہ ہے دائرہ مختلفہ، اس میں لکھا ہوا کیا؟ طویل، اس کے بعد مدید، اس کے بعد لکھا ہوا ہے بسیط۔ ٹھیک، 3 بحریں کیسے نکلیں گی؟ 3 بحروں کا وزن کیسے آئے گا؟ تو طویل کے نیچے لکھا ہوا ہے فعو، کتاب دیکھو، طویل کے نیچے لکھا ہوا ہے کیا؟ فعو۔ تو طویل کے نیچے جو فعو لکھا ہوا ہے آپ یہیں سے پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں دائرہ ایک اوپر والا خانہ، فعول مفاعیل، فعول مفاعیل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا طویل کے نیچے سے اگر پڑھیں گے تو یہ بحر طویل ہوگی۔ ہاں یعنی طویل جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سے اگر آپ شروع کریں پڑھنا اور پڑھیں فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، تو یہ وزن کس کا ہوگا؟ بحر طویل کا ہوگا، بحر طویل ہے یہ۔ ٹھیک، اب آپ طویل کے بعد لکھا ہوا ہے مدید، کیا لکھا ہوا ہے؟ مدید، نمبر 2 لگا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں سے شروع کریں، کہاں سے؟ مدید کے نیچے سے،
مدید کے نیچے سے اگر آپ شروع کریں گے پڑھنا تو کیسے پڑھیں گے؟ لن مفا، لن مفائی، کیا؟ لن مفائی، لن فعو، لن مفائی، لن فعو، یعنی مدید کے نیچے سے پڑھنا شروع کریں اور گھومتے ہوئے مدید تک آئیں اور کیا کہیں؟ لن مفائی، لن فعو، لن مفائی، لن فعو، آ گئے؟ اب جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا پڑھنا لن مفائی، لن، لن کے نیچے جو خانہ ہے فا لکھا ہوا ہے، فا، ہاں تو پڑھ لے لن مفائی فاعلاتن، ہو گیا؟ لن مفائی، لن مفائی، اور اسی لن مفائی کے نیچے دیکھیں آپ فاعلاتن، فاعلاتن، لن مفائی فاعلاتن، لن فعو فاعل، لن مفائی فاعلاتن، لن فعو فاعل، اور یہ باہر بہر مدید ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ نے بحر طویل کو گھما کر لکھا، اگر آپ نے بحر طویل کو گھما کر لکھا اور آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا فعو سے تو بحر طویل ہی رہی، مگر جب فعو کے لن سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور کہا لن مفائی لن فعو، لن مفائی لن فعو، جب آپ نے ایسے پڑھا تو وزن نکل آیا کس کا؟ بحر مدید کا وزن نکل آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ ہاں، آپ نے جب بحر طویل کو لکھا، تین خانوں، بحر طویل کو لکھا گھما کر اور پھر تین خانے بنائے اس کے لیے، اور ایک میں بحر طویل لکھی، ایک میں بحر مدید لکھی، ایک میں بحر بسیط لکھی، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا فعو سے، تو جب آپ نے فعو سے پڑھنا شروع کیا تو بحر مدید رہی، جب اسی فعول کے لن سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، کہاں سے؟ فعول کے لن سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، کہا لن مفائی لن فعول لن مفائی لن فعو، تو وہی بحر مدید ہو گئی اور وزن آ گیا فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن کا۔ ہاں، اب اور نیچے آئے، آپ آگے چلے، نمبر 3 پہ لکھا ہوا بسیط۔ اب بسیط کے نیچے سے آپ پڑھنا شروع کریں اور کہیں ایلن فعو، کیا پڑھیں آپ؟ بسیط کے نیچے سے پڑھنا شروع کریں ایلن فعو، اور ایلن فعو پڑھنے کے بعد آپ بسیط کے تیسرے خانے میں جائیں، بسیط کے نیچے تیسرے خانے میں جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے مستفعلن، لکھا ہوا ہے، آپ بسیط کے نیچے تیسرے خانے میں جائیں، آپ وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مستفعلن، تو آپ پڑھیں کہاں سے؟ ای سے شروع کریں، کہاں سے؟ فعول مفاعیل، جو ہے تو مفاعیل کے آپ شروع کریں ای سے اور پڑھیں ایلن فعو، لن مفاعی ایلن فعو، تو بحر کون سی نکل کے آئے گی؟ بحر بسیط ہوگی، مستفعلن فاعلن، مستفعلن فاعلن، یعنی پڑھیں گے آپ ایلن فعو، تو ہوگا یہ مستفعلن، پھر لن مفا فاعلن، ایلن فعو مستفعلن، لن فعا فاعلن۔ تو دکھایا اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک بحر کو لکھیں اور لکھنے کے بعد سبب اور وتد میں تقدم اور تاخر کریں، جس بحر کو لکھیں اگر اس کو ویسے ہی پڑھیں تو اس کا ہی وزن رہے گا، اس بحر کا جو جز ہے، جو رکن ہے، اس کے سبب سے اس میں آگے پیچھے کر کے شروع کریں تو ایک دوسرا وزن نکل آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا بحر طویل کو اور آپ نے پڑھا فعول سے تو بحر طویل ہی رہی، مگر جب آپ نے فعول کے لن سے پڑھا تو بحر مدید ہو گئی، بحر مدید کا وزن نکل آیا۔ جب آپ نے مفاعیل کے ای سے پڑھا تو بحر بسیط کا وزن نکل آیا۔ تو اگر آپ تقدم اور تاخر کریں، جو سبب اور وتد ہے، اجزاء ہے، ہاں ان میں تقدم اور تاخر کریں تو ایک بحر سے، ایک وزن سے دیگر وزن نکل آتے ہیں۔ ہاں، نمبر 2 دائرہ مختلفہ ہے، یہ اس سے 2 بحریں نکلتی ہیں۔ ہاں، 2 بحریں کون سی؟ ایک وافر ہے، کامل ہے، آپ لکھیں وافر کو
اور شروع کریں مفا سے تو وہ بحر وافر رہے گی، مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن۔ اور اگر مفاعلتن کے ایلتن سے آپ شروع کریں، ایلتن کہ ایلتن مفا ایلتن مفا ایلتن مفا، تو اب وہ بحر کامل ہو جائے گی، متفاعل متفاعل متفاعل۔ ہاں، ایلتن مفا متفاعل ایلتن مفا متفاعل ایلتن مفا متفاعل۔ ہاں، یعنی آپ نے بحر وافر کو لکھا اور بحر وافر کے مفا سے شروع کیا تو باہر بحر وافر رہی، مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن۔ لیکن جب آپ نے بحر وافر کے ایلتن سے شروع کیا اور آپ نے پڑھا ایلتن مفا ایلتن مفا ایلتن مفا، تو اب وزن آ گیا متفاعل 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 کا۔ ہاں، تو اس سے دو بحریں نکل آئیں۔ تو آپ نے یہ غور کر لیا کہ جب ایک بحر کو اس کی اجزاء کو لکھے اور اس میں جو سبب وتد ہیں اس میں تقدم تاخر کر کے پڑھے تو ایک وزن سے دوسرے اوزان بھی نکل آتے ہیں۔ جیسا کہ بحر طویل کے اجزاء و ارکان میں ہم نے تقدم تاخر کیا، دو بحریں نکل آئیں، ایک مدید ایک بسیط۔ اور ہم نے بحر وافر کے اجزاء میں تقدم تاخر کیا تو اس میں ایک اور وزن نکل آیا، وہ کیا ہے؟ کامل۔ ہاں، بس یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اجزاء کے اندر جو سبب اور وتد ہوتے ہیں انہیں اگر ہم آگے پیچھے سے پڑھیں تو ایک اور وزن تیار ہو جاتا ہے دوسری بحر کا۔ اب دوسری بحر سے مراد وہی ہے جو بحریں آپ نے پڑھ لی ہے، انہی میں سے کوئی نہ کوئی وزن آ جاتا ہے۔ ہاں، سبب میں، اجزاء میں، وتد میں تقدم تاخر کرنے سے۔ تو کل آپ حضرات یہ دو دائرے سنائیں گے آ کے کہ 5 دائرے ہیں، ان میں سے پہلا دائرہ مختلفہ ہے۔ دائرے مختلفہ سے 3 بحریں نکلتی ہیں، نمبر 1 طویل، نمبر 2 مدید، نمبر 3 بسیط۔ کیسے نکلتی ہیں آپ بتائیں گے کہ آپ گھما کر لکھیں گے دائرے میں بحر طویل کو، اور اگر فو سے شروع کریں گے تو بحر طویل ہوگی، اگر لن سے شروع کریں گے تو بحر مدید ہوگی، اور اگر مفاعل کے ای سے شروع کریں گے تو بحر بسیط ہوگی۔ ہاں، 3 بحریں ہو گئی۔ ایسے ہی دائرے، اب میں پوچھوں گا دائرے مختلفہ سے کتنی بحریں نکلتی ہیں تو آپ بتائیں گے 2 بحریں نکلتی ہیں۔ کیسے؟ آپ کہیں گے بحر وافر کو لکھیں گے اور بحر وافر کے مفا سے شروع کریں گے تو بحر وافر ہوگی، اور اگر ایلتن مفا یعنی ایلتن سے شروع کریں گے تو وہ بحر کامل ہوگی۔ یہ 2 دائرے کل آپ سنائیں گے آ کے۔ ہاں، پھر انشاءاللہ اگلے دائرے آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔